اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طرفہ تماشا کے دیکھنے والے ناظرین کو احمد جلیل کی جانب سے بہت بہت سلام اور بہت بہت دعائیں۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ آج طرفہ تماشا کی 25ویں ایپیسوڈ ہے۔ مجموعی طور پر ہم نے 30 پروگرام کیے ہیں اور 25ویں ایپیسوڈ طرفہ تماشا کی ہے، جس کے علاوہ 4 پروگرام ہم نے رمضان میں کیے تھے اسلامک ایسکیڈالوجی کے حوالے سے، اور ایک پروگرام ہم نے فلسطین اسپیشل کیا تھا۔ تو ٹوٹل ہم 30 پروگرام کر چکے ہیں، لیکن آج 25ویں ایپیسوڈ ہے طرفہ تماشا کی۔ اور پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے انالسٹ، ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج ہم بات کریں گے تھوڑا سا ملکی صورتحال کے اوپر، اور اس پورے ویک کے اندر کافی کچھ ہوتا رہا اور کافی ساری چیزیں، کافی ڈیولپنگ سٹوریز بھی تھیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں جو کہ جس کا اثر ظاہر ہے اوبویسلی ہماری ملکی سیاست پہ تو ہے ہی ہے، باقی جو جیو پولیٹیکل معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ان کا اثر ہے۔ تو ہم تمام چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ سلمان بھائی موجود ہیں، تو اوبویسلی وہ اس کے اوپر اپنی جو بھی ان کی ماہرانہ رائے ہے، ان کے انالیسز ہیں، وہ ضرور دیں گے۔ اس پریزنٹ ویک کے اندر عمران خان صاحب جو کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے، انہوں نے ایک اسپیچ کی پارلیمنٹ کے اندر، اور ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی منفرد اسپیچ، اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی پورے جو ان کا جب سے وزیر اعظم بنے ہیں بہت اچھی انہوں نے اسپیچز کی ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر ہی ان کی بہت مختلف اسپیچ تھی۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے ہم سلمان بھائی سے کہ سلمان بھائی ہمیں بتائیے کہ یہ کس قسم کی اسپیچ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے کس قسم کے اثرات اب ہماری ملکی سیاست کے اوپر آئیں گے جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو اسپیچ ہے اس حوالے سے؟ جی جی احمد، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر کی ایک اور ایکسیپشنل تقریر اور خوبصورت تقریر تھی، اور ہی از گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر ڈے بائی ڈے۔ تو جس طریقے سے وہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ریفلیکٹ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اس طریقے سے، اور جس طریقے سے ان کا جو شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے پرائم منسٹر، تو اس کی عکاسی جو ہے وہ اپنی اسپیچز کی شکل میں کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں، وہ چھپاتے نہیں ہیں، باقی لوگوں کی طرح کوئی ڈپلومیسی کی لینگویج استعمال نہیں کرتے، پلین اینڈ سمپل بتا دیتے ہیں جو ان کو کرنا ہے۔ پچھلی 2-3 تقریریں اگر ان کی اٹھا کے دیکھ لی جائیں، بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ جیسے کہ ہیں وہ، اور جو چیزیں لینے کی ہیں، ہم طرفہ تماشا کے پلیٹ فارم سے آپ کو پہلے بھی اس پہ باتیں کر چکے ہیں، جو ان کی اسپیچز میں باتیں، جو ایک ٹرم انہوں نے یوز کیا پچھلی 2 سے 3 تقریروں میں، وہ بار بار ایک چیز کی طرف انفر کر رہے ہیں، اور ہمارے ویورس کو اس پہ دھیان دینا چاہیے، اور بار بار کلچرل امپیریلزم کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو یہ کلچرل امپیریلزم امپوز کیا گیا ہے ویسٹ کی طرف سے، آپ کو اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ انہوں نے اسپیچ میں کیٹیگوریکلی بولا کہ پچھلے ادوار میں ہمارے منسٹر جو ہے وہ سوٹ ٹائی پہن کے جو ہے فخر محسوس کرتے تھے، انگلش بول کر جو ہے وہ فخر محسوس کرتے تھے، اور یہ فخر محسوس کرتے تھے جب وہ ویسٹ کے ساتھ نیگوسیشن میں جاتے تھے کہ ہم دیکھیں آپ جیسے ہی لگتے ہیں، ہم انلائٹڈ ماڈریٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم ماڈریشن کی طرف ہیں، اور ہم ماڈریٹ اسلام چاہتے ہیں، دیکھیں ہم سے آپ بنا کے رکھیں، دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کو چاہیے۔ تو انہوں نے وہ ساری چیزیں مینشن کی باقاعدہ، اور پرائم منسٹر کا اپنا آپ اٹائر دیکھیں تو وہ شلوار قمیض میں ہوتے ہیں، آپ کی جو نیشنل ڈریس ہے اس میں ہوتے ہیں، وہیں اسی میں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جو کلچرل امپیریلزم ہے وہ بالکل اس کو جو ہے وہ اپوز کر رہے ہیں جب سے وہ آئے ہیں، کیونکہ وہ بار بار ایک بات بولتے ہیں کہ وہ ویسٹ پر آئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ویسٹ کو، اور جب کہ وہ ویسٹ کی مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں، اور جب ان پہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں کھولی اور ان پہ جو ہے ادراک ہوا اس بات کا کہ کیا چیزیں ہیں، تو وہ باقاعدہ جو ہے ویسٹ کی جو ہے وہ اپوز جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے اس پہ چلے گئے۔ جس طریقے سے ہوتا ہے، جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ وہاں سے جب پڑھ کے آ جاتے ہیں، اور جب وہ خود جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، جب وہ خود ان کے شعور بیدار ہوتا ہے، وہ جب کمپیئر کرتے ہیں 2 چیزوں کو، تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ جو ہماری جو کلچرل ویلیوز ہیں، جو ہماری خاندانیت اقدار ہے، جو ہماری اسلام میں جو چیزیں سسٹم اور
جو ہمارے پاس پالیسیز اور سب کچھ دیا ہوا ہے وہ فار بیٹر ہے ویسٹ سے جو ویسٹ نے جو ہے وہ مین بنائی ہے، اور جو کہ بیسیکلی جو ہے اس کا جو اسٹیج ہے وہ بیسیکلی سیکولر اور جو ہے وہ گاڈلیس سویلائزیشن پر پیش کرتا ہے. اور اگر پارلیمنٹ کی میجورٹی اگر اس چیز کو اپروو کر دے کہ اس ملک میں گے میرجز الاؤ ہیں تو وہ اس کو الاؤ کر دیتے ہیں اس کنٹری میں. اور اس طرح کا اگر گاڈلیس نظام کو آپ انسپائر کریں گے اور اس سے امپریس ہوں گے اور ان کے جو پہننے اوڑھنے کی چیزیں اور چلنے پھرنے کی چیزیں ان کو اڈاپٹ کریں گے اور اسی کو جو ہے ایڈوانسمنٹ اور ماڈرنائزیشن بولیں گے تو پھر تو کام نہیں چلے گا. عمران خان صاحب نے اسی کو باقاعدہ ایڈریس کیا اور تواتر سے ایڈریس کر رہے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو ہم نے پورا پروگرام کیا تھا اس کلونیل مائنڈ سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کئی مہینے پہلے. اس میں ہم نے باقاعدہ اس کو بریک ڈاؤن کر کے بتایا تھا کہ اس کلونیل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے ہمارے ذہنوں پر ان کی جو ہے وہ چیزوں کی چھاپ پڑی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہم پڑھا لکھا آدمی اس کو سمجھتے ہیں جو انگریزی بولے. اور ہمارے لیے جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ دس ہیں، آپ دیٹ ہیں. بات تو یہ نہیں ہے. ہم نے جو دو چیزوں کو غلط ملا دیا ہے، عمران خان صاحب اسی کو ایڈریس کر رہے ہیں، جو دو چیزوں کو ملا دیا ہے. ہم نے ایڈوانسمنٹ اور ماڈرنائزیشن کو جو ہے وہ ویسٹرنائزیشن سے ملا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ویسٹرنائز ہے بندہ نا وہی ایڈوانس ہے اور وہی جو ہے ماڈرنائزیشن پہ عمل کر رہا ہے. نہیں، آپ ترقی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ویسٹرنائز ہو. چائنا اس کی مثال ہے، رشیا اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا. جاپان دیکھیں آپ، ایشیا میں وہ کوئی ویسٹرن ویلیوز نہیں اور دیکھیں وہ اپنی ایسٹرن ویلیوز اور اپنی چیز لیتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. دنیا کی بڑی اکانومیز میں نام آتا ہے تو انہوں نے کوئی ویسٹرنائزیشن نہیں لی، نہ کلچر لیا. وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی کہ پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان نے کیا انفلوئنس دیا اور کیا نہیں لیا اور کچھ سسٹمیٹیکلی طور پر ان کا کلچر بھی تباہ کرنے کی کوشش کی. وہ ایک لمبی بحث ہے. خیر، سپرفیشلی بات یہ ہے اس میں کہ عمران خان صاحب یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ جب تک آپ اس چنگل سے نہیں نکلیں گے، اس کولونیل مائنڈ سیٹ والے چنگل سے نہیں نکلیں گے. اور یہ جو کلچرل امپیریلزم، بہت زبردست فریز انہوں نے یوز کیا ہے، ہمارے ویورز کو اس کو جا کے سرچ کرنے کی اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہم پہ امپوز کیا گیا ہے کلچرل امپیریلزم، اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا. دیکھیے ایک آزاد ذہن، ایک کریٹیکل جو ہے تھنکنگ کرنے والا، وہی آپ کو اس جو ہے جو بھور ہے اس سے نکال کے لے جائے گا، وہی لیڈر، نہ کہ وہ آدمی جو کہ خود اس سے امپریس ہے. آپ آپ اس بندے کے خلاف کس طریقے سے لڑ سکتے ہیں جس سے آپ امپریس ہوں گے، جس سے آپ آلریڈی انسپائرڈ ہوں گے. یہ اس قوم سے کوئی سوال کرے کہ اگر آپ ایک اپنے ہی دشمن سے انسپائرڈ ہیں اور امپریسڈ ہیں تو آپ کا تو وہ دشمن ہی نہیں ہوا، وہ تو آپ تو بس اس کے بلکہ ایڈمائرر بن گئے. تو آپ مطلب کیسے یہ کر سکتے ہیں، یہ ریکنسائل کیسی ہوگی چیز کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف ہے لیکن آپ ان سے ہی انسپائر امپریس ہے اور ہر چیز انہی کی اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی وہیں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. وہ پھر ایک برین واشنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور آپ کب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ آپ اگر انہی کے ایجوکیشن سسٹم میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، سب کچھ وہی دیں گے، یعنی آپ گندم بوئیں گے تو آپ کو جو تو نہیں ملے گی، آپ کو گندم کی فصل ہی ملے گی. ہاں، ایک آدھ آدمی اس میں سے ایکسیپشنل نکل جاتا ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے، ایک آدھ آدمی ایکسیپشنل تو پھر کہیں سے بھی نکل جاتا ہے. ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ طبقاتی ہے، لیکن وہاں سے بھی کوئی غریب کا بچہ نکل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، کوئی مڈل کلاس کا بچہ نکل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں. لیکن آپ خود بتائیں کہ میجورٹی جو چنک کھا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہی لوگ ہیں نا جو مراٹھی یافتہ طبقہ ہے. یہ تو مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایبسولوٹلی ہے. تو وہ ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے، ہمارا جو ماس میڈیا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس طرح کے ایکسیپشنل کیسز کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے دیکھیں جی یہ ہو گیا. وہ ایکسیپشنل کیس ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک آدمی نکل گیا، آپ اس کو سٹوری بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بولتے ہیں کہ دیکھیں یار یہ کر سکتے آپ بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ایک ایسی بات ہو گئی کہ آپ اس کو کچھ نہ دیں، اس کو ایجوکیشن سسٹم نہ دیں، اس کو کوئی بنیادی سہولت نہ دیں، اور اس کو آپ بولیں کہ آپ پرفارم کر کے دکھاؤ ان لوگوں سے جو کہ وہ جو آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں اے لیول سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، جن کے آلریڈی جو ہے ریل پیل ہے پیسے کی، اور جو اپنی سمر ویکیشن جو ہے وہ یورپ کی اور جو ہے سوئٹزرلینڈ کے ایلپس پہ مناتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ان سے آپ اس بچے کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں جو بیچارہ اپنے شہر سے ہی نہیں نکل پاتا اپنے معاملات اور مسائل کی وجہ سے. تو اس میں سے کوئی ایک آدھ بندہ بیچارہ نکل جاتا ہے تو پھر آپ ہمارا ماس میڈیا بولتا ہے دیکھیں جی یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں پوری قوم کو، اور بہت عرصے سے بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ نے طبقاتی نظام بنایا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں لیول پلئنگ فیلڈ دے سکتے؟ عمران خان صاحب
اس کی ریسیپی یہ دے رہے ہیں آپ کو بیسیکلی کہ آپ پہلے آپ کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا, وہ کولونیل مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا, وہ کلچرل امپیریلزم والے مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا, سائڈ میں آپ کو لا کے کھڑا کرنا پڑے گا. اور ہم آپ کو کتنی دفعہ اس پروگرام میں شاید ہی کوئی اقبال کا شعر اتنی زیادہ ریپیٹ ہم نے کیا ہو اس شعر کے, جس میں ہم نے بار بار آپ کو بات کی کہ خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشم, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. شاید سب سے زیادہ ریپیٹیٹو جو شعر تھا جو ہم نے ان پروگراموں میں کیا اقبال کا, وہ یہی. کیا مقصد ہے؟ اقبال بھی آپ کو اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں نا, آپ ان کو کاپی مت کریں, آپ کی ترکیب خاص ہے, آپ کے سولوشنز خاص ہیں, ڈفرینٹ ہیں, آپ نہیں کر سکتے. آپ کینیڈا کا ویلفیئر نظام اٹھا کے یہاں پہ نہیں لا سکتے, آپ امریکہ کی ڈیموکریسی لا کے اٹھا کے آپ کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہیں آپ فرانس کی سیکولر پالیسیز اٹھا کے یہاں پہ نہیں لا سکتے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ان کا ایک بیک گراؤنڈ الگ ہے, ان کا ایک کلچرل بیک گراؤنڈ الگ ہے, ان کی ہسٹری الگ ہے, ہمارا الگ ہے. آپ پیچھے رہ اسی لیے رہے ہیں کہ آپ کاپی کر رہے ہیں, آپ اپنی چیز کو آگے نہیں لا رہے. عمران خان صاحب قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس طرف آ جائیں جس طرف ہمیں آنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہے. یہ بات ہم کرتے آئیں کہ نہیں آئے؟ ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہمیں یہی نہیں پتا ہم 3 میں 13 میں, ہم ویسٹ میں ہیں ایسٹ میں. پچھلے 2-4 پروگرام پہلے میرے خیال میں 2 پروگرام پہلے میں نے یہ بات کہی تھی آپ کو. اس دفعہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے اسٹوری لکھنی ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ قصہ بیان کرنے والے بن جائیں بس کہ بھائی ایسٹ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے یا ویسٹ اوپر جا رہا ہے. نہیں, اس دفعہ ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اگر جو مشرق ہے وہ اپنا عروج پائے گا تو اس کے ساتھ ہم نے بھی اٹھنا ہے, اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے, نہ کہ ہم صرف جو ہے وہ قصے سنانے والے بن جائیں کہ بھائی دیکھیں وہ کولڈ وار میں یہ ہو گیا تھا اور وہاں ایسٹ چلا گیا تھا اوپر, وہاں ویسٹ اوپر چلا گیا. نہیں, وی آر آلسو پارٹ آف دا ایسٹ نا, ہم بھی مشرق کا حصہ ہے نا. اگر مشرق جب اوپر عروج پہ جا رہا ہے تو وائی ناٹ, ہم کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ ہمیں ان جو ہے فیکٹرز پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں, کیا آبسٹیکلز ہیں جو ہمیں پیچھے رکھے ہوئے ہیں, اس سے کہ ہمیں جو اوپر نہیں جانے دے رہے وہ ہمیں ریموو کر رہے ہیں, وہ شکل سے موو کر رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں. عمران خان صاحب یہ بتا دیں کہ سب سے پہلا چیز جو ہے وہ آپ کو دماغی غلامی ختم کرنی پڑے گی, کولونیل مائنڈ سیٹ, اور جو ہے وہ کلچرل امپیریلزم ختم کریں گے تبھی جا کے یہ ہو سکے گا. ورنہ ہمارا آپ پتہ ہے یہ دنیا ایسی ہی چل رہی ہے, یہ ملک بھی 73 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. اسی بالکل کو ایسے پڑھا لکھا مانا جاتا ہے, اسی کو پڑھا لکھا مانا جاتا ہے جو سوٹڈ کوٹڈ آدمی ہوتا ہے اور جو انگریزی بول رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ ڈے ٹو ڈے لائف کی بات ہے, اور یہ ہمارا نہیں, یہ بر صغیر کا مسئلہ ہے. جہاں انگریز حکومت کے گیا پورے بر صغیر پہ, پورے بر صغیر کا یہی مسئلہ ہے, صرف ہمارا اکیلے کا نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت بات بھی کہی اس زمن میں ہی کہ ایک انہوں نے بات کہی قائد اعظم کے حوالے سے کہ قائد اعظم جو تھے وہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھے. تو وہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہی انہوں نے جو ہے وہ اسٹرگل کی پوری اور وہ پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے. تو یہ بات جو ہے نا وہ مجھے تو بہت ہی پسند آئی ان کی والی بات. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں وہ کتنے آبجیکٹو آدمی تھے. اچھا وہ آپ نے ذکر کر دیا قائد اعظم کا. میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں جو ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی تھی اس وقت بہت چھوٹی تھی, ماؤنٹ بیٹن کی بیوی, جب یہ سب نیگوسیشن چل رہی تھی تحریک پاکستان کی آخر میں. تو جب ماؤنٹ بیٹن آئے, آپ کو پتہ ہے آخری وائس رائے تھے سب کانٹیننٹ میں جو تاج برطانیہ کی طرف سے آئے تھے, اور ان کا رائل فیملی سے تعلق بھی تھا بائی دی وے. تو بڑے پاورفل وائس رائے تھے. جب آئے اور ان کے ذمہ کام یہ دیا گیا تھا کہ آپ کو اب یہ پارٹیشن کرنا ہے اور یہ سب کچھ کرنا ہے. تو جب بلایا گیا کہ بھائی آ جائیں, جناح صاحب کو بھی بلائیں, گاندھی کو بھی بلائیں, نہرو کو بھی بلائیں, سب کو ایک ایک کر کے وہ مل رہے تھے. تو ان کی بیٹی نے اس ڈاکیومنٹری میں یہ بات جو ہے اس کا انکشاف کیا ہے کہ جب میرے والد آتے تھے تو کسی سے مل کے تو وہ ڈسکس کرتے تھے میری والدہ سے اور مجھ سے کہ آج میں اس سے مل کے آیا ہیں اور یہ بندہ اس طرح کا تھا. اس طرح جیسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ فیملی واپس آتا ہے تو کہتا ہے یار جی مل بالکل. کے آیا ہوں, یہ بندہ اس طرح کا تھا, اس طرح. تو کہتے ہیں وہ جب جناح صاحب سے مل کے آئے نا, تو یہ میں آپ نوٹ کر لیں ہمارے ویورز یہ جملہ, انہوں نے کہا کہ ہی از ایز کولڈ ایز آئس. مطلب انگریزی میں یہ محاورہ بڑا جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں تنزیہ کہ یہ تو بالکل بالکل روڈ آدمی, مطلب ٹھنڈا آدمی ہے بالکل, مطلب اپنے آبجیکٹو پہ تھا, مطلب کوئی اس نے ادھر ادھر کی بات نہیں کی, صرف اپنے کوئی لائن کو فلیکسیبلٹی ٹو نہیں. کر رہا تھا, کوئی فلیکسیبلٹی, لائن کو ٹو کر رہا تھا. ایز کولڈ ایز آئس, برف کی طرف سرد آدمی تھا, اپنا اپنا آبجیکٹو لے کے بیٹھا ہوا تھا بس. اس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی نہرو کی طرح یہ نہیں کہ جو ہے ماؤنٹ بیٹن کی بیوی سے افیئر چلا لے اس طریقے کی. دیکھیں نا آپ کیا ہوا ہے, ذرا جی آپ بالکل ڈسکس تو بالکل کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے بچے کو بتایا ہی نہیں گیا نا کہ ہسٹری, یہ لوگ کریکٹر لیس جو کریکٹر گھوم رہے تھے سب کانٹیننٹ میں, ان کے بارے میں تو بتایا نہیں. اور ان کے درمیان ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد آدمی جو کہ اپنے آبجیکٹو کو پرسو کر رہا تھا, جس کے پیچھے
اقبال کی روحانی بصیرت تھی، اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے یہ کہ وہ ان کی بیٹی بولتی ہے کہ ابا نے آگے بتایا محمد نے کہ ہی از ایز کولڈ ایز آئس. وہ اس طریقے سے اپنی آبجیکٹو بس لے کے بیٹھے تھے، اس کو اپنے پرسنل تعلقات نہیں بنانے تھے جو آج کل کے زمانے میں آپ کو کشور ہوتا ہے کہ یار نیٹ ورکنگ تو ضروری ہے نا یار، ڈپلومیٹک ہو جاؤ تھوڑا سا، نیٹ ورکنگ کرنے کے بیسکلی لیے. خوشامد ہوتی ہے، وہ نیٹ ورکنگ نہیں جی، ہوتی، وہ خوشامد ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. خوشامد ہوتی ہے، فلیٹری ہوتی ہے، آپ اس کو چاپلوسی کہتے ہیں، اردو میں جو ورڈ ہے چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور خوشامد کر رہے ہوتے ہیں. اس بندے میں وہ بھی بات نہیں تھی، وہ مرد مجاہد تھا، اس کو اپنا آبجیکٹو پتا تھا اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے اس نے وہ آبجیکٹو حاصل کیا. جیسا کہ میں نے کہا ان کا جو کوڈ ہے اس کو پڑھ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ لرزہ طاری ہو جانا چاہیے جب وہ ان کا جو کوڈ ہے there is no power on earth that can undo Pakistan. ایسے ہی الفاظ نہیں نکلتے ہیں. کوئی تو شیورٹی آپ کے پیچھے ہوتی ہے، اس طریقے کے الفاظ آپ کے منہ سے. اور اس طرح کا آدمی جو کہ لیگل لینگویج رکھتا ہوں، جو ایک ایک یس. ورڈ ناپ تول کے نکالتا ہوں، وہ یہ بات کر دے اتنا ٹال کلیم کہ there is no power on earth that can undo Pakistan. وہ اس طرح کے کریکٹر تھے اور الحمدللہ عمران خان صاحب ان لوگوں سے انسپائرڈ ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے کہ جو ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. تو اور ان کا ایک مجمع میں وہ یہ ہم ان کی اسپیچز کی بات کر رہے ہیں اور بات کریں کہ وہ ڈے بائی ڈے بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ایک اسپیچ میں انہوں نے باقاعدہ برملا یہ اعلان کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی لائف میں کہ میں نے اقبال کو لائف میں دیر سے پڑھنا شروع کیا. That was my mistake. انہوں نے ایڈمٹ کیا یہ بات کو کہ میں نے اقبال کو دیر سے پڑھنا شروع کیا، مجھے بہت اور پہلے انہوں سے. نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ بہت زیادہ انفلوئنس ان کے اوپر اقبال کو پڑھنے کے بعد ان کی لائف جو ہے بہت زیادہ چینج ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت ایک وسیع نظر ایک انسان بن گئے وہ پھر. اور وہ ایک بات اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے تو پھر وہ خوف اور وہ جو ڈر ہے وہ اس انسان کو پھر آزاد کر دیتا ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو ایک بہت گہری اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کا اگر ڈر ہے تو پھر آپ کی جاب چلی جائے گی یا پھر اور دوسرے مسائل ہو جائیں گے، کوئی آ کے آپ کو مار دے گا، ان تمام تر فکروں، ان تمام تر خوف سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. جی جی بالکل، پچھلے ہم پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ جو اقبال نے آپ کو جو بیسیکلی ہم ادھر ادھر موٹیویشن ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں دیکھیں نا وہی والی بات ہے، گھوم پھر کے بات وہیں آ جاتی ہے. ہم کوئی کالونیل مائنڈ سیٹ کا ذکر ہے، ہم کو کبھی موٹیویشن کی ضرورت ہے، ہم بولتے ہیں کہ ہماری چپس ڈاؤن ہے تو ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے، تو ہم فوراً یوٹیوب کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر کیا ہے، اس کی بیسٹ اسپیچ کون سی ہے وہ لے لیتے ہیں نا. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ٹونی رابنس پہ چلے جاتے ہیں، ہم سائمن سنیک پہ چلے جاتے ہیں، ہم جو ہے براؤن پہ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر. ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو ہمارے درمیان ایک شخص موجود تھا جو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پہ دیا تھا اور باقاعدہ اسپرچولی جو ہے وہ اتنی آگے کا آدمی تھا جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور جس کی پوری شاعری موٹیویشن سے بھری ہوئی. اور بائی دا وے نہ صرف موٹیویشن سے بھری ہوئی، جس کے اندر قرآن اور احادیث کی وزڈم بھری ہوئی ہے، ایمبیڈڈ ہوئی ہے. اس سے اچھی آپ کو کیا چیز ملے گی؟ آپ کو موٹیویشن بھی ملتی ہے، آپ کو قرآن اور حدیث سے آپ کا جو ہے واسطہ بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے آپ کا جو رشتہ ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے، آپ کو وزڈم بھی آ رہی ہے اور آپ سمجھ بھی رہے ہو معاملات کو، آپ کی بصیرت بھی آن والی. اور کیا موٹیویشن ہوتی ہے؟ کیونکہ اس قوم کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بیک گراؤنڈ میوزک میں ایک خاص میوزک کے ساتھ لگا کے ایک موٹیویشن اسپیچ سننے کے بعد ہی انسان کو کچھ جو ہے حرارت آئے گی. It's not gonna work. آپ کو لگ رہا ہے کوئی کام ہو رہا ہے اس پہ، اس سے کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ اس پر نہیں پڑ رہا. آپ کو دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھوم پھر کے آپ کو آنا پڑے گا اپنے ہی لوگوں کے پاس. میں پچھلے کئی پروگرام میں شاید میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو ویسٹ میں جو بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، برنارڈ شاہ کو آپ لے لیں، وہ آپ کے لوگوں سے امپریس ہیں. برنارڈ شاہ کا تو آپ دیکھ لیں کہ بس اس کو کلمہ پڑھنا رہ گیا تھا، وہ اس قدر امپریس تھا اسلام سے کہ اس کو صرف کلمہ پڑھنا رہ گیا تھا، باقی سب ہو چکا تھا اس کا. اتنے بڑے بڑے اسکالرز جو شاید اب نہ آئے، برنارڈ شاہ کی بات کریں، ہم گوئتے کی بات کر رہے ہیں جو جرمن بڑے فلاسفر تھے، وہ حافظ آف شیراز رحمۃ اللہ علیہ سے انسپائر تھے. تو کیوں ہم کاپی کی کاپی لیتے ہیں؟ ہم اوریجنل سے کیوں نہیں لیتے ڈائریکٹلی؟ ہماری ہی بندے کی کسی نے کاپی بنائی ہوئی ہے، ہم اس سے انسپائر ہو رہے ہیں کاپی سے. ہم جس اوریجنل بندہ جو ہمارا ہی ہے. اقبال نے جب وہ گئے ہیں غرناطہ اور کردبا اسپین، اور جو کہ مسجد کردبا بند پڑی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے اپنی خاص انفلوئنس استعمال کرتے وہ کھلوائی ہے اور 2 رکعت نفل پڑھی ہے اور زاروں قطار روتے ہوئے انہوں نے شعر لکھے کہ اس کے ساتھ جو لائبریری بنی ہوئی ہے وہ میرے آبا و اجداد کی لکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے ہی ایکسیس نہیں دیا جا رہا اس لائبریری تک. آپ بتائیں کہ یہ ہے مناجات انسان کی، اسے کہتے ہیں لیول.
کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے ہی آب و اجداد کی لکھی ہوئی لائبریری تک مجھے ہی رسائی نہیں دی جا رہی. یہ کیسا المیہ ہے؟ وہ غرناطہ اور قرطبہ کی جو بڑی بڑی لائبریریز جو مسلمانوں نے شاندار ورک کیا ہوا ہے جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا. اقبال جا کے مسجد قرطبہ میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اسپیشل پرمیشن ملی ان کو. انہوں نے اذان دی, اپنی اذان دی, سالوں سے وہاں پہ, ڈیکیڈ سے وہاں پہ اذان دی ہوئی تھی, صدیوں سے. اور اس کے بعد انہوں نے اذان دی اور 2 رکعت نفل پڑھی وہاں پہ, اور ان کے بعد انہوں نے وہاں پر یہ شعر لکھے. اور آپ پڑھنے والی ہے مسجد قرطبہ کے جو شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ میری ہی آب و اجداد کی کتابوں تک مجھے ہی رسائی نہیں دی جاتی. یہ کیا ہو گیا؟ تو میرے خیال میں جب تک آپ یہ سب کچھ پڑھیں گے نہیں تو ہمارے بچے کا دماغ تو کھلنے والا نہیں ہے اور کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. عمران خان کی اسپیچز میں تمہارا آتا ہے, اور جیسے ہم بول رہے ہیں کہ انہوں نے اسپیچ میں یہ ایڈمٹ کیا کہ میں نے دیر سے مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے دیر سے اقبال ہوا. ہمیں اپنے ہی جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے زبردست کام کیا ہے ان تک پہنچنا ہے, ان تک رسائی حاصل کرنی ہے. ادروائز نہ ہم 3 میں ہوں گے نہ ہم 13 میں ہوں گے. میں آپ کو پہلے بتا دوں, ہم پہ کلچرل امپیریلزم امپوز کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, ہم نہ 3 میں تھے, ہمارا بچہ نہ 3 میں نہ 13 میں, نہ اس کو صحیح سے دین کا پتہ ہے. اور ویسٹ کی جب وہ کاپی کی بات کرتا ہے تو کاپی تو پھر کاپی ہوتی ہے احمد, کبھی بھی وہ اوریجنل نہیں بن ایبسلیوٹلی. سکتی. یہ تو آپ کو بالکل. پتا, یہ تو آپ کو پتا, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کہاں ہیں کھڑے, بیچ میں ہی ہے نا آپ کہیں. میں ایک اور میرے اردو کا محاورہ مجھے یاد آ, لیکن میں بتا رہا بولنا نہیں چاہ رہا یہاں پہ, وہ تھوڑا سا ہارش ہو جائے گا. تو وہ والی بات ہے کہ آپ بس یہاں ہی تک رکھیں, نہ ہم 3 میں نہ 13 میں, جب تک ہم اس چیز کو بس رکھیں گے. تو یہ والی بات ہے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوئی ہے عمران خان کی اسپیچز سے, اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ٹاپک کو, کہ انڈیا جو ہے, ہم اکثر پروگراموں میں بات کر رہے ہیں بار بار, جب افغانستان کے حوالے سے ہم نے 2-3 بیک ٹو بیک پروگرام کیے. انڈیا جو ہے وہ ایسٹ میں پوری تیاری سے بیٹھا ہوا ہے. اور ایک آپ بات یاد رکھ لیں میری, کہ جموں کی جو ایئرپورٹ پہ ایک ڈرون حملہ ہوا ہے وہاں پہ, مطلب کچھ اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا, جی. لیکن انڈیا نے اس کو فالس فلیگ اٹیک کے طور پر, وہی والی بات ہے کہ جو فالس فلیگ اٹیک کے طور پر یوز کر کے, پلوامہ. جی اور بالکل. ان کے جو چیف ہیں, جو کہ پہلے ان کے آرمی چیف تھے, اب ان کو جو ہے وہ تمام فورسز کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی جو ہے ڈیزگنیشن ان کے لیے ایجاد کی ہے. تو مودی صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں, تو وہ تمام تینوں چیف, جیسے ہمارے یہاں تو آرمی چیف ہوتے ہیں, نیوی چیف ہوتے ہیں, اور ایئر فورس چیف ہوتے ہیں, اور آرمی چیف ہوتے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ان تینوں کو کلب کر کے ان کے اوپر ایک بندے کو لا کے بٹھا دیا, وہی بپن راوت کو, اور جو سب کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تینوں فورسز سے, اور وہ ہیڈ بن گئے ان کے. انہوں نے دھمکی دی ہے پاکستان کو کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے ایٹ دا چوائس آف آر ٹائم اینڈ پلیس, اپنے وقت اور جگہ کا تعین کے حساب سے ہم آپ کو سرپرائز دیں گے, اور یہ جب ہم دینا الفاظ تو چاہیں گے سنے آپ. سنے لگ رہے ہیں سلمان بھائی. دیکھیں یہ الفاظ اصل میں بیسیکلی آصف غفور صاحب نے بھی کہے تھے, 27 فروری والا واقعہ ہوا تھا, اور بیسیکلی انہوں نے میرے خیال میں انسپریشن لی ہے انہیں کے ٹویٹ سے جو ہے انسپریشن لیے لگتا تو یہ. لیکن انہوں نے بہرحال یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. آپ یہ اب دیکھیں خاموشی سے, یہ دیکھیں فالس فلیگ, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں انفارمیشن وارفیئر میں, ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کرنا کیا ہے, ہم بات کرتے ہیں سولوشنز کی. آپ کا انفارمیشن منسٹر نا یہ بات سننے کے بعد فوراً اگلے ہی دن بیک پیک کر کے اس کو نکل جانا چاہیے تمام اسلامی ممالک جو آپ کے فرینڈلی ممالک ہیں ان کے دورے پہ, اور ریجنل ممالک کے دورے پہ. اور انفارمیشن منسٹر کی بات کر رہا ہوں میں, فارن منسٹر کی نہیں, اور وہ چلا جائے اور وہاں جا کے وہاں کے جو میڈیا اور وہاں پہ پریس کانفرنس کرے ان کے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, اور کہے کہ بھائی اس طریقے کے معاملات ہیں, سیناریو ہیں, اور اس طریقے کی اگر کوئی انفارمیشن وارفیئر اگر ہوئی, ہم پہ اوپر ایک کیمپین لانچ کی گئی, تو آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کا جواب دیں گے, جیسے کہ ترکی نے کیا تھا آپ کے ساتھ. ترکی اور ملائیشیا نے جس طرح آپ کا ساتھ دیا تھا 27 فروری کے واقعے میں, آپ ہی چلے جائیں. آپ کو جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, ازبکستان, تاجکستان, آپ بھی آپ سے بہت قریب آئے ہوئے ہیں رشیا کی وجہ سے, رشیا بھی ان کو پش کر رہا ہے کہ آپ سے وہ قریب ہو جائیں. دوسری طرف آپ کے پاس مالدیو ہے, فلسطین کی آپ جس طریقے سے مدد کرتے ہیں, کشمیر کی آپ جیسے مدد کرتے ہیں, یہاں کے لوگ جو باہر ہیں ان کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں, اور سب کو بولیں کہ اگر ہم پہ اس طریقے کی کوئی انفارمیشن وارفیئر کی کیمپین لانچ ہوئی, آپ ہمارا اس کو کاؤنٹر کرنے میں ہماری مدد دیں گے. دوسری بات, وہی انفارمیشن منسٹر صاحب آپ کے جو میڈیا ہاؤسز کے جو مالکان ہیں ان سے ملیں اور بولے بھائی بات سنو, ریئیکٹو پالیسی نہیں چلے گی. کوئی نیوز آ جاتی ہے, انڈیا ایک دم بمبارڈمنٹ کر دیتا ہے ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ اور مطلب سوشل میڈیا پہ بھی اور ماس میڈیا پہ بھی. آپ کو اس کو کاؤنٹر دینے کے لیے آپ آلریڈی وہ ہوتے ہیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں کارپوریٹ میں فارمیٹ بنا کے رکھو یار, بس نام اور ڈیٹ چینج کرنی ہوتی ہیں چیزوں. آپ ریڈی رہو, آپ ریڈی رہو, صرف کنٹینٹ بدلے گا. کیا ہوگا, جیسا کہ بپن ٹیمپلیٹ راوت ہوئے صاحب رہے نے گا. کیا ہے, جی جیسا کہ بپن راوت صاحب نے کہا ہے نا کہ ٹائم اینڈ پلیس آف آور چوزنگ, ہم ٹائم اینڈ پلیس آف آور چوزنگ کے حساب سے بات کریں گے. تو وہ جگہ
کا تعین اور ٹائم کا تعین وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے لیکن آپ کو سرپرائز ضرور دیں گے. تو بس آپ وہ جگہ اور ڈیٹ چھوڑ دیں, باقی آپ ریڈی رہیں. یہ فالس فلیگ اٹیک کروا کے انہوں نے چھوٹا سا جموں اور آپ کو ایک بار پریٹیکس بنا لیا ہے جس کے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو سرپرائز دیں گے. تو میڈیا ہاؤسز کے مالکان سے بھی آپ وہ کریں, جو مسلم ممالک فرینڈلی ہیں ریجنل ممالک ہیں ان سے بھی آپ بات کریں اور ریڈی رہیں, اسٹینڈ بائی والی سچویشن پر رہیں, تب جا کے مزہ آئے گا. پھر دیکھیں گے آپ بہت اچھے طریقے سے آپ کاؤنٹر کر پائیں گے. یہ جو کیمپینگ آپ کے خلاف لانچ ہونے والی ہے اور یہ بہت قریب ہے. انڈیا نے اپنی پوری پریپریشن کر چکا ہے. انڈیا کو اگر کسی کا انتظار ہے تو وہ امریکہ کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار کرتا ہے. جیسے ہی وہ گرین سگنل اس کو ملے گا کرے گا. اور آپ کو پتا ہے یہ ساری چیزیں پیرلل چلتی ہیں. افغانستان میں انخلا جو ہے فورسز کا امریکن وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور افغانستان کی ٹرانزیشن اتنی سمپل نہیں. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں افغان کبھی بھی جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل نہیں کرتے, وہ ہمیشہ میدان جنگ میں کریں گے. آپ کو پتا ہے وہاں پہ بلیک واٹر آ چکی ہے, وہاں پہ داعش آن ہو چکی ہے, ان کے خلاف اب جو ہے وہ بڑی وار ہونے جانے والی ہے. یہ سب الائز مل کے کریں گے. لیکن داعش اور آئیسس ہو یا بلیک واٹر ہو, ان کو ایک بات نہیں پتا کہ یہ عراق نہیں ہے. میں آپ کو بہت پہلے بھی کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں, یہ نہ عراق ہے نہ یہ سیریا ہے. دس از افغانستان. دس از اے گریو یارڈ آف امپائرس. اگر کسی نے صحیح سے ان لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بڑے بڑے امپائر یہاں پہ آئے اور پھر یہیں پر دفن ہو گئے. اس ایک ریجن کی ہسٹری ہے نا. جب سب ایسے ہی کانٹیننٹ غلامی میں جب سب کانٹیننٹ غلامی میں پڑا ہوا تھا تو چرچل ونسٹن چرچل جو سیکنڈ ورلڈ وار میں پرائم منسٹر تھے, جن کی اسپیچز مشہور ہیں, ان پہ باقاعدہ موویز بنی ہیں, اور یہ وہ لیڈ کر رہے تھے افغان کیمپینگ. اور کیا ہوا تھا, افغانوں نے مار مار کے بھوس بھر دیا تھا برٹش آرمی کا اس زمانے میں جب وہ اپنے پیک پہ تھے. 19 سینچری کے اینڈ میں پیک پہ تھے اپنے, مار مار کے ان کو بھگا دیا تھا برٹش امپائر. اس کے بعد سوویت یونین کا حال آپ دیکھ چکے ہیں. 1989 میں ان کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا. اور امریکہ کے 20 سال ابھی دیکھ لیں آپ نے. آج کل کی آپ تصاویر دیکھیں آپ بگرام ایئر ویز کی, وہ اپنے جھنڈے اتار رہے ہیں امریکن اور سمیٹ کے اب جا رہے ہیں. کیا ہوا, افغان طالبان نے سرنڈر کیا؟ نہیں. افغانستان پورا کیپچر ہو گیا؟ نہیں. صرف کابل اور 2-4 صوبوں تک محدود رہ گئے. اوکے, جا رہے ہیں. طالبان کمزور ہوئے ہیں یا اسٹرانگ ہوئے ہیں 20 سال میں؟ اسٹرانگ ہوئے ہیں. اسے ڈیفیٹ کہتے ہیں بائی دا وے. امریکن مانے نہ مانے, کوئی نام لانا نہیں چاہ رہے اپنے جو ہے اپنے لبوں پہ, لیکن اس کو ڈیفیٹ کہتے ہیں. طالبان اسٹرانگ ہو گئے, ان کو جانا پڑا آخر میں, اور جس سچویشن میں وہ جا رہے ہیں وہ افغانستان کو ایک سول وار کی سچویشن میں دھکیل کے جا رہے ہیں. اور آپ ایک بات سنیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں جب ہم کہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہتر ہے اس معاملے میں, تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. لوگ کہتے تھے یار آپ اس پاگل آدمی کو صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا میں ہر چیز ریلیٹو دیکھی جاتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں کون بنتا ہے؟ جو بائیڈن. آپ کے پاس ڈیموکریسی میں, یہ ہمارے ویورز کو سمجھنی چاہیے بات, ڈیموکریسی میں آپ کے پاس 2 چوائس ہوتی ہیں, اسے کہتے ہیں لیسر آف 2 ایول. 2 برے آدمیوں میں سے اپنے کم برے کو چننا ہوتا ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ آپ ایک اچھا ایک برا ہے اس میں سے اچھے کو چن لو, یہ تو بہت آسان رہا ہے. لیسر آف 2 ایول. ٹرمپ نے کیا کیا تھا, یہ جو بلیک واٹر اور اس طریقے کے جو پرائیویٹائز کرتے ہیں جنگ کو, آپ کو پتا ہے نا ایرک پرنس ان کے ہیڈ ہیں بلیک واٹر کے. ان کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں, ہمارے آج کے نوجوان دیکھ رہے ہیں پروگرام. بزنس ماڈل کیا ہے؟ بزنس ماڈل یہ ہے کہ ملکوں میں جاؤ, کھانا جنگیاں کرواؤ, پراکسیز بناؤ, لوگوں کو مارو اور پروفٹ بناؤ, اور انوائس بھیج دو پینٹاگون, اور پینٹاگون آپ کو ریبرس کر دے گی. ساؤنڈز ٹیریبل, ہاں کیسا لگ رہا ہے سن کے؟ یہی ان کا ایبسولوٹلی. بزنس ماڈل. ہاں, تو یہ ایرک پرنس جو تھے 4 سال تک ٹرمپ نے ان کو کوئی کانٹریکٹ نہیں دیا. انہوں نے بولا بھائی جاؤ, ہم نہیں دے رہے, روک کے رکھا. بائیڈن کے آتے کے ساتھ ہی پورا ان کو گو ہیڈ دے دیا گیا, مل گیا کہ آپ داعش اور اس کے ساتھ مل کے, اور ابھی جو یہ ٹی ٹی پی جو ہے جو اس کا افغانستان سے مدد ملتی ہے, اور جو بی ایل اے ہے جو بلوچستان میں, ان سب کو آپ کرو, ری برانڈ کرو, برانڈنگ کرو, ان کی ری برانڈنگ کرو, اور لانچ کرو اسٹیٹ کے خلاف ویسٹ بارڈر سے پاکستان کے. ایسٹ سے انڈیا پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی پاکستان کو جو ہے نا وہ اسٹینڈ بائی میں رہنا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں انفارمیشن وارفیئر میں, آپ کو پتا ہے کہ جب کیمپینگ جو پہل کر جاتا ہے نا وہ جیت جاتا ہے. اور وہ انڈیا کا کیا ہے کہ وہ انفارمیشن وارفیئر میں بہت بہتر ہے ہم سے. تو وہ جب وہ پورا ہائی جیک کر لیتے ہیں, آپ کا ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ آپ کا ٹرینڈنگ ہائی جیک ہو جائے گی,
آپ فیس بک پہ, آپ کے ہر جگہ, ہر پلیٹ فارم پہ وہ جو ان کا انٹرنیشنل میڈیا تک ان کے جو اینالسٹ ہیں ان کی اپروچ ہے. آپ کے آپ کتنے اینالسٹ ہیں؟ مجھے ذرا 10 اینالسٹ بتائیے گا جو انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے اینالسس دیتے ہیں پاکستانی, بتائیں ذرا. نہیں, میں تو آپ کو نہیں گنتی کر سکتا ہے, نہیں کوئی ہے نہیں. نہیں ہے, 10 بھی نہیں, 10 بھی نہیں ہے, 5 بھی نہیں ہے. ہاں, تو آپ بتائیں اس ویک پوزیشن کے ساتھ آپ جب کسی کے خلاف انفارمیشن وارفیئر کا کاؤنٹر کرنے جائیں گے تو آپ کیا کیا ہے نوشتہ دیوار کیا لکھا ہوا ہے؟ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ہار جائیں گے وہ گیم پہ. تو آپ کو جو انفارمیشن منسٹر جو ہے, جو کہ صرف بیچارے عمران خان کی کہی ہوئی چیزوں کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں, ان کو اس سے باہر آ جانا چاہیے اب, اور ریئل ورک کرنا چاہیے. جو ان کے منسٹری ہے جو 3 سال میں نہیں کر سکے کام, اب وہ کرنا چاہیے. اور وہی والی بات ہے, اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے. آپ کے یہ چیز آ رہی ہے, جیسے جیسے یہ انٹینسیفائی ہوتا چلا جائے گا. افغانستان میں انڈیا گرین سگنل کا انتظار کر رہا ہے. انڈیا کس چیز کا ویٹ کر رہا ہے؟ جب افغانستان میں سے وہ. اور بائی دا وے آپ کیا جو آج ہی پریس کانفرنس کی ہے معید نے, جو ان کے این ایس ہیں پاکستان کے, بالکل ڈاکٹر انہوں نے کیا بولا ہے؟ آپ پاکستان نے کھل کے کہنا شروع کر دیا. لاہور میں جو بلاسٹ ہوا ہے, جس کو حافظ سعید کو جو انہوں نے ٹارگیٹ کرنے کی نا, آج پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کیا کہ اس کے سیدھے سیدھے تانے بانے جو ہے وہ انڈیا سے جا کے پھرتے. یہ عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کیے, آپ دیکھ لیں. ڈاکٹر معید نے بھی بول دیا یہ بات کہ انڈیا ہے. اب آپ کو کوئی شک ہے؟ یہ جو لاہور میں ہوا ہے اور کوئٹہ میں جو ہوا ہے, اس کے پیچھے بھی یہ لوگ شامل ہیں. یہ ایک دم انٹینسیفائی کریں گے. ایک آپ کو جو ہے پوری ایک ویو آئے گی ٹیرر کی, ادھر سے ویسٹ سے اور ایسٹ سے انویژن کا آپ کو خطرہ ہے. آپ کو بالکل جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے اور ریڈی رہنا ہے آپ کو. اور چائنا اور رشیا کو آپ اسٹینڈ بائی پہ رکھ لیں. آپ ان کو کہیں کہ ہمیں بھائی جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہمیں آپ کو دینا پڑے گا. آپ ترکی سے جا کے معاہدے کر رہے ہیں, جوائنٹ پیک کر رہے ہیں. آپ انفارمیشن وارفیئر کے لیے آپ جو مسلم مالک آپ کے عسکری طور پہ مدد نہیں کر سکتے, انٹیلیجنس آپ کو نہیں دے سکتے, ان سے آپ انفارمیشن ملیشیا بیٹھے بیٹھے یہی تو کام کر سکتے ہیں نا کہ کیمپنگ میں, آن لائن کیمپنگ میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا بالکل بھائی. مالدیو جیسے چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں, یا باقی جو ملک ہیں جس سے پاکستان بولتا ہے, ایران ہے جو آپ کو کھل کے سامنے نہیں آ سکتا, یہ تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی طریقے سے عرب ممالک میں آپ کو کویت جو ہے وہ بہت آپ کو جو ہے وہ مدد دے سکتا ہے. کویت آج کل بہت جو ہے وہ اس معاملے میں ایکٹیو ہے, وہ آپ کو مدد دے سکتا ہے. اور آپ کو بہت ساری, قطر سے آپ کو مدد مل سکتی ہے. آپ ترکی سے آپ کو مدد, آذربائیجان جان آپ سے بہت قریب ہے جو کہ آپ نے ان کو مدد کی ہے ریسنٹلی. آپ پورے تو صحیح, آپ دیکھیں جب آپ ان کے ساتھ مل کے جب ان کا کاؤنٹر کریں گے نا, آپ دیکھیں گے وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کنٹریز کے لوگ بھی. تو جب وہ ایک کاؤنٹر ہوگا نا, پھر انڈیا سسٹین نہیں کر پائے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے میں اکیلا لڑوں گا اور شہید ہو جاؤں گا اکیلا لڑتے لڑتے, تو یہ اٹس ناٹ گونا ورک ہے. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. یہ آپ کا انفارمیشن منسٹر کو چاہیے کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور باقاعدہ جا کے ریئل ورک کریں اور ری ٹویٹ سے باہر آ جائیں. عمران خان کی جو عمران خان نے ٹویٹ کیا, آپ کو ری ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی لوگوں نے وہ پڑھ لی ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے, ان کو یہ کوئی بات بتائے کہ ان کو ری ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جنہوں نے فالو کیا ہوا ہے وہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. آپ کو کوئی فالو نہیں کرتا, ان کو بولو آپ جس لوگوں, آپ لوگ نو بڈی ہو. آپ صرف عمران خان, آدھے جو ان کی کیبنٹ میں لوگ بیٹھے وہ تو صرف عمران خان کے نام کی وجہ سے ہی بیٹھے ہوئے نا, ان کو تو کوئی نہیں جانتا, وہ نو بڈی ہے. تو ان کو بولا آپ کو ری ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لوگ آپ اپنا کام کرو نا, جو منسٹری آپ کو دی ہوئی وہ تو کام کرو. تو یہ بہت جو ہے وہ چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں. اور آپ ایک بات بتائیں, یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا بلیک واٹر, اس طریقے کی چیزیں, جنگ کو پرائیویٹائز کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر جنگ کو پرائیویٹائز کریں گے تو ان کے اپنی وہیکلس پہ, وہ اپنے جہازوں پہ وہ کیا جھنڈا لگائیں گے؟ لوگ تو ممالک کے جھنڈے لگاتے ہیں, وہ کیا لگائیں گے؟ تو آپ یہ دیکھیں, آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. انہوں نے باقاعدہ جو یہ 2 صدیاں 3 صدیوں پیچھے جو انہوں نے ماڈل وضع کیا سرمایہ دار نظام کے کیپٹلزم, اس کی بیسس پر ممکن ہوا ہے, اس کی بیسس پہ یہ ممکن ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس کر سکیں, چاہے اس میں بندوں کو مارنا ہی کیوں نہ. بھائی سرمایہ دار نظام یہی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کمپنی رجسٹر کرا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہی ہے نا سرمایہ دار نظام, کیپٹلزم کا مطلب ہے کہ آپ اچھا کے پاس پیسے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ہم جنگ کو کیش کر سکتے ہیں. آپ کی پوری پون انڈسٹری چل رہی ہے اسی بیسس پہ چل رہی ہے نا کہ کیپٹلزم میں پیسہ ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو یہ اخلاقی انتہا کی تباہ کیا, انسانی جانوں کا ضیاع کرنا, یہ سسٹم جو ہے نا کیپٹلزم, اس کی بیسس پہ ہی سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں اس زمانے میں آپ کو اقبال کے 2 شعر ضرور سناؤں گا, اور ان کی مشہور زمانہ جو نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا, تو آپ کو سمجھ آئے گا, آپ بالکل ریلیٹ کر پائیں گے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے, پہلے کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ تھی, امپیریلزم تھا, تو یہ آگے ڈائریکٹ کالونی بنا لیتے تھے, جیسے برٹش آیا اور سب کانٹیننٹ کالونی بنا لیا. اب کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. اقبال نے کہا کہ اب ہم نے کیا کیا, ابلیس نے کیا کیا کہ اب ہم نے کیا کیا, خود شاہی کو یعنی امپیریلزم کو جو ہے اس کے اوپر
اس کو ایک لباس پہنا دیا جمہوری, یعنی ڈیموکریسی کا لباس پہنا دیا. اب تو صحیح لگ رہا ہے نا یہ, وہ کہہ رہے ہیں اب تو صحیح لگ رہا ہے نا یہ. پہلے تو تمہیں بڑا وہ لگتا تھا کہ یہ کالونیل پاورز ہیں اور یہ جا کے ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور یہ کرتی ہیں اور وہ کرتی ہیں, یہی بات ہے نا. چلو ٹھیک ہے, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, اب ہم نے پہنا دیا جمہوری لباس. کیوں؟ جب ذرا آدم ہوا ہے خود چھنا تو خود نکل. جب آدم میں تھوڑی سی اور سوجھ آئی ہے نا کہ یار یہ تو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, استحصال ہے, تو ہم نے کیا کیا, اسی خود شاہی کو, وہی سب سیم چیز ہے, اس کو ہم نے جمہوری لباس پہنا دیا, ڈیموکریسی کا لباس پہنایا اور سامنے کر دیا. اب تو آپ کو صحیح لگ رہا ہے نا یہ, اندر پیچھے بندہ وہی ہے, پیچھے وہی امپیریلزم ہے, ٹافی وہی وہی ہے, ارادے ریپر ہیں چینج کر دیا. جی, وہی ہینس پلان ہے, وہی جو ہے ہٹ کنڈے ہیں, وہی ایجنڈاز ہیں. لیکن فیس پر جیسے آپ وہ کینیڈین پرائم منسٹر کو جیسے جسٹن ٹروڈو کو کتنا بھولا بھالا بیچارہ لگتا ہے, لیکن نیٹو فورسز میں کینیڈا پہنچا ہوا ہوتا ہے مارنے کے لیے. آپ دیکھیں نا, لوگ مجھ سے بولتے ہیں یار یہ تو بہت اچھا بنا. میں نے بولا یہی تو ویسٹ نے رکھا ہوا ہے, آپ کو ایک طرف ٹرمپ جیسا بندہ دکھایا ہوا ہے کہ یار یہ تو روڈ ہے اور یہ وہ ہے, اور دوسری طرف ٹروڈو جیسا بندہ دکھایا ہوا ہے کہ یار یہ تو رمضان میں جو ہے وہ روزہ بھی کھولنے چلا جاتا ہے مسجد میں, اور یہ تو گردوارے بھی چلا جاتا ہے, اور یہ تو ٹیمپل بھی چلا جاتا ہے. لیکن پیچھے جا کے دیکھیں, کینیڈا وہی نیٹو میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, وہی جو سارے ظالم ایک جگہ بیٹھتے ہیں وہ وہاں پر جاتا ہے. افغانستان میں بھی ان کی پریزنس تھی, جب افغانستان میں جب نیٹو آئی تھی, عراق میں بھی ہوتے تھے وہ, لیبیا میں, سب جگہ ہے. لیکن اقبال کا اب آپ کو شعر سمجھ آ رہا ہے, یہ جب میں آپ کو پورا منظر کشی کر رہا ہوں, اب آپ دیکھیں اقبال کا یہ شعر آپ کو بالکل ان لائن لگے گا. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود چنا تو خود نکلا. جب آدم نے تھوڑا سوچ بوجھ اور بڑھائی ہے نا اپنی, تو ہم نے بولا یہ کالونیل والا کام جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں چل پائے گا. ہم نے کیا کیا, جمہوریت کا لباس پہنا دیا. چلو یار یہ تو ایکسیپٹیبل ہوگا نا. اور دوسرا ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بلیک واٹر ٹائپ کی جو ہے اور تنظیمیں ہیں اور انسٹیٹیوٹس ہیں اور یہ چل رہے ہیں اور پوری وار پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اور ہم پینٹاگون کو انوائس بھیج دیتے ہیں, بھائی اتنا خرچہ ہو گیا میں بھیج دوں. اس کا کوئی آڈٹ بھی نہیں ہوتا میرے خیال میں, آئی ڈونٹ تھنک سو. میں نے پتا کیا تھا بہت سارے لوگوں سے, میں بڑا انٹرسٹڈ تھا کہ یار وہ کہتے ہیں یار کیسے ہوگا, یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے بڑے ایکسپرٹس لوگوں سے بات کی باہر بھی, تو انہوں نے بولا یار یہ بس ایسے ہی چل رہا ہے, اور کون جائے گا مطلب وہاں پہ جا کے, وہاں لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کے کنفرم کون کرے گا کہ بھائی کتنی بلٹ چلی تھی اور کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں آپ کا اقبال کا دوسرا شعر, اور اسی میں سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ناداروں کو سکھلایا ہے سبق تقدیر کا. اب دیکھیں آپ ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی تقدیر میں تمہارے یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے ایسے ہی رہنا ہے, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, تم ایسے ہی رہو گے, غریب ہو غریب ہی رہو گے. ٹھیک ہے نا, ناداروں کو غریب. ہم نے منم کو دیا ہے سرمایہ داری کا جنون. منم کہتے ہیں مطلب پیسے والے کو, ویلدی کو. تو ہم نے منم کو دیا ہے سرمایہ داری کا جنون. اب جو ویلدی آدمی تھا اس کو جب سرمایہ داری کا جنون آیا نا, تو اس نے بولا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور آپ دیکھیں پھر جب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, تو آپ کو دیکھیں جو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. اب آپ ہی دیکھیں پورنوگرافی یہاں پر ہے, کس کے نام پر ہے, باقاعدہ کمپنیاں بنی ہوئی, باقاعدہ کمپنیاں ہیں, امپلائیز ہیں اس میں, اور پورے ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں. آپ یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں, جو بگ فارما ہیں, جو خود پہلے بیماری ایجاد کرتی ہیں پھر اس کا علاج ایجاد کرتی ہیں, جو آپ کی پوری ویپن انڈسٹری ہے, وہ کیا کرتا ہے بھائی, ویپن انڈسٹری اور جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ تو چل ہی نہیں سکتا, اس کی تو سیلز ہی نہیں ہوگی. اگر کوئی جنگ نہیں ہوگی یا کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا دنیا میں, کیسے اس کی سیلز بڑھے گی؟ آپ عمل دکھاتے ہیں ان نا کے اپنی. لیے مسئلہ ہے بہت بڑا. اور بگ فارما کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کیسے بکیں گی اگر بیماری نہیں ہوگی؟ تو بیماری ہوگی تو بکیں گی نا. کبھی بھی آپ کو ہیلدی فوڈ کی طرف نہیں آئیں گے, کوئی نہیں بول رہا آپ کو, کوئی آپ کو نہیں بول رہا کہ آپ ہیلدی فوڈ کھائیں, فریش فروٹس کھائیں, ویجیٹیبلس کھائیں, صاف ستھری ورزش کریں, ہوا صاف رکھیں. یہی کمپنیاں آپ دیکھیں ابھی جو پچھلے دنوں جو فٹ بالر تھے, اسٹار فٹ بالر رونالڈو نے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران جو ہے وہ ایک جو برانڈ تھا کوکا کولا, اس کی بوٹلز اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی, اور انہوں نے پانی کے اوپر ایسے ٹوس کر کے کہا کہ یہ, انہوں نے بتانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ اس بہتر کو ہے, بھی ہے. کہ ہاں, ہاں اس کو بھی اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داری انہوں نے ادا کی ہے, اس سے پریسائز میسج نہیں جا سکتا تھا, تو انہوں نے ان کو سائڈ کیا اور اس کو بولا یہ, اور کروڑوں اربوں روپے کی مارکیٹنگ کیمپینز چلاتی ہیں یہ کمپنی. آپ چاہے کوک کی بات کریں, پیپسی کی بات کریں, یہ جو فزی ڈرنکس ہیں اور عجیب و غریب پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں, کیفین ویفین سب بھرا ہوا ہے اس میں, الٹا پھلٹا کیمیکل. اور ہمارے یہاں لوگ کیونکہ اس کو گلیمرائز کر کے دکھا رہے ہیں کہ آپ کا ایکٹر ایکٹریسز اس کو پی رہے ہیں, اور اس کو پینے کے بعد وہ کام کر رہے ہیں جو آپ عام لائف میں نہیں کر سکتے. دیکھ رہے ہیں آپ ایڈورٹائزمنٹ کیسے بنتی ہے کہ وہ جیپ چلا رہے ہیں تو پھر وہ پتہ نہیں پانی پہ سے بھی چلا
ہیں اور پہاڑ میں بھی چڑھا دی, اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ ڈرنک پی ہوئی ہے. اب آپ کا نوجوان تو برین واش ہے, اس کو تو یار یہ دس از سم تھنگ یار, لیٹس ٹرائی. کبھی آپ نے کیمپین دیکھی ہے فروٹ والے نے یا ویجیٹیبلز والے نے, جو فریش فروٹ, اس نے یہ بتایا کہ یار آپ کھاؤ گے تو آپ چڑھ جاؤ گے پہاڑ پہ, یا آپ نہیں, آپ کو کبھی نہیں دیکھنے کو ملے گی, کیونکہ یہ کمپنیاں ایکسپلائٹ کر رہی ہیں اور آپ کی سائیکالوجی سے کھیل رہی ہیں. اور باقاعدہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے ایکسپرٹس جو کہ یہ سب ریسرچ کرتے ہوتے ہیں کہ کہاں پر ایکسپلائٹ کرنا ہے, کس طریقے سے ان کو ٹریپ کرنا ہے, کس طریقے سے ان کو برین واش کرنا. لمبا ٹاپک ہے بہرحال. تو بہرحال جو ماڈل ہے, میں نے آپ کو ابلیسی مجلس سے 2 شعر سنائے جو کہ آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو بات, کہ انہوں نے چہرہ جو ہے ڈیموکریسی کا آگے رکھتے ہیں, پیچھے ان کے وہی امپیریلزم اور وہ کالونیل پاور جس کو آپ ہیٹ کرتے ہیں. اور جب آپ کو یقین کریں, جب یہ ڈیموکریسی پہ سے بھی پردہ ہٹے گا نا, جب آپ ایک اسٹیج اور آگے جائیں گے, جیسے کہ اقبال نے کہا کہ جب آدم ہوا ہے خود نگر ہو, تو جب تو آپ کو پھر جمہوریت بھی جو ہے اس سے بھی آپ کو کراہیت ہو جائے گی. لیکن فی الحال آپ اسی اسٹیج پہ ہیں, تو آپ کو وہ اسی اسٹیج پہ کھیلنے دے رہے ہیں. تو یہ اب آپ سمجھنے والی بات ہے, جو کریٹیکل تھنکرز ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اسٹیج ہے اور اس کے بعد اگلی اسٹیج آ گئی. لوگوں کو جو ہے اس بارے میں پڑھنا پڑے گا سلمان بھائی, بہت زیادہ ضروری ہے اوبویسلی, اور اپنے شعور کو جو ہے وہ بیدار کرنا ضروری ہے. اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ جتنا زیادہ بیدار ہوں گے چیزوں کو, جتنی زیادہ آپ جو ہے وہ آبزرویشن آپ کی اسکلز آپ بڑھائیں گے, اتنا زیادہ آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, اور جو بھی خطرے ہیں, جو بھی معاملات ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں, اور لوگوں کو بھی اویئر کر سکتے ہیں. اور ہمارے پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے کہ اوبویسلی ہم دوسرے لوگوں کو بھی اویئر کریں. تو ہم نے کافی سارے ٹاپکس آج کور کیے سلمان بھائی. ہم نے پی ایم عمران خان کی اسپیچ بھی کور کی, ہم نے ریجن کے حوالے سے بھی بات کی, جیو پولیٹیکل معاملات کے حوالے سے بھی بات کی, انڈیا کے جو بھی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھیں گے, اور آخری حصہ جو کہ ہمارا آن گوئنگ ایک سلسلہ ہے, تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن اس کی طرف بڑھنے سے پہلے, جو کہ ہم چلاتے ہیں, ایک ویڈیو ہے جو کہ ہم چلاتے ہیں, تو ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. جی. جی جناب, تو ہم بات کر رہے ہیں, اب سٹارٹ کریں گے 10 ٹیلز آف رومی کے حوالے سے. اور 10 ٹیلز فرام رومی میں ہم نے 4 ٹیلز کو کمپلیٹ کر لیا ہے, 4 حکایت جو ہیں اس کو ہم نے کور کر لیا ہے اپنے پچھلے 4 پروگراموں میں. اور آج جو ہم 5ویں ٹیل کے متعلق بات کریں گے, تو سلمان بھائی آج آپ کون سی حکایت کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی جیسے کہ ہمارا آپ نے کہا کہ ہم نے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے حکایت رومی کا, اور اس سلسلے کی آج جو ہے 5ویں جو حکایت ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں, اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہم آپ کو بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب نے خود اس کی ریکمنڈیشن کی ہے, اور صرف علامہ اقبال صاحب نہیں بلکہ جتنے بھی آگے بھی مولانا رومی کے بعد جتنے صوفیہ گزرے ہیں انہوں نے اس کی طرف ریفر کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ کو وزڈم کی ڈوز چاہیے ہو انسٹنٹ, تو آپ حکایت رومی میں سے لیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈائریکٹلی جوڑ دیتے ہیں قرآن حدیث سے اور اللہ اس کے رسول سے. تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کو وزڈم بھی ملے, اللہ اس کے رسول سے آپ کا جو ہے رابطہ بھی مضبوط ہو. اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کو ایک ہی چیز میں 2 چیزیں مل رہی ہیں, تو ہمیں اس کی طرف بالکل متوجہ ہونا چاہیے. اور یہ سارا جو ہے صحیح ہے, تو اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم بس توجہ دلانا چاہ رہے ہیں اپنی قوم کو جو بھول چکی ہے, جو اپنی ہی چیزیں بھول چکی ہے اور غیروں کی چیزوں پہ اکتفا کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرف بس ایک توجہ دلانے کی چھوٹی سی صحیح ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو آج کی جو ہماری جو ٹیل ہے وہ بیسیکلی جو حکایت ہے وہ ہے قیاس کا ترازو, اور اس کا عنوان ہے یعنی دا اسکیل آف کنٹرڈکشن. تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے بالا خانے پہ, بالا خانہ مطلب بالکنی کو آپ کہتے ہیں, جو کہ اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ تشریف فرما تھے. تو نیچے سے وہاں پہ ایک یہودی کا گزر ہوا, اور ایک یہودی نے, آپ کو معلوم ہے مدینے میں اور جو خیبر میں, مدینے کے آس پاس خیبر ہے, وہاں پہ یہودی رہتے تھے, اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوشش ان کی پوری ہوتی تھی کہ وہ اس طرح کے سوالات کریں کہ مسلمانوں کو لاجواب کریں,
اور مسلمانوں کو انٹلیکچولی طور پر جو ہے وہ انفیریئر بتانے کی کوشش کریں. ان کی کوشش پوری یہ ہوتی تھی. تو جیسے کہ ان کا وزیر تھا، انہوں نے حضرت علی سے سوال کیا، وہ اپنے بالا خانے میں تشریف فرما تھے، اور یہودی نے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو چیزیں بنائی اس کی حفاظت وہ کرتا ہے، تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ اس پہ یقین ہے کہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا بالکل میرا یقین ہے اس بات پہ. اور تو اور حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جو ہے وہ بناتا ہے اور شروع سے لے کے آخر تک اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اس یہودی نے بولا اگر یہی بات ہے علی، جو کہ وہ اپنے مدعے پہ اب آ رہا ہے، کہ بولا علی اگر یہی بات ہے تو آپ ایک کام ایسا کریں کہ اپنے اوپر بالا خانے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ گرا دیں. تو اللہ تعالیٰ اگر حفاظت کرتا ہے سب کی، تو وہ آپ کی بھی حفاظت کریں گے، وہ آپ کی بھی حفاظت ہوگی. تو یہ وہ یہودی کا جو شوشہ تھا جو اس نے چھوڑا ہے یہاں پہ کہ اس کو حضرت علی کو ٹیسٹ کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ایگری کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، تو آپ بالا خانے پہ جب جاؤ اوپر سے بیٹھے آپ اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. تو یہ آپ کر کے دکھائیں تو ہی مجھے پتہ لگے گا کہ آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ. حضرت علی نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو. حضرت علی نے فرمایا، اور جو مثال مولانا رومی نے دی، حضرت علی نے فرمایا کہ میری اور تمہاری یہ ضرورت کیسے ہو گئی کہ ہم خالق کا امتحان لیں. وہ ہمارا امتحان لے سکتا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں یہ سب نعمتیں بخشی ہیں، یہ اس کا حق ہے ہمارا کرے. یہ کب سے ہو گیا؟ یہ کب سے تم نے سوچ لیا کہ تم اس کا امتحان لو گے؟ یعنی میں اپنے آپ کو گراؤں، تم جو کہہ رہے ہو، اور میرا گرانا یہی ہے نا، تم بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لیا جائے کہ وہ حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ تم نے کب سے سوچ لیا کہ ہم جو ہے وہ خالق کا امتحان لینا شروع ہو گئے. خالق کو یہ حق ہے، اس نے ہمیں بنایا، اس نے تمام نعمتیں بخشی ہیں، اس کا یہ حق ہے کہ ہم کر لیں. ہمارا کب سے ہو گیا؟ اور اس کی مثال مولانا رومی نے یہ دی ہے کہ جو ایک ذرہ ہے، ایک ماؤنٹینس رینج ہے، پہاڑی سلسلے کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جو پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے ماؤنٹین رینج کو، مطلب جو پہاڑیوں کو جو کہ اس سے بہت اونچی ہیں، کہ میں تمہیں جو ہے وہ تمہارا جو ویٹ ہے وہ میں جو ہے وہ تولوں گا، تمہارا کتنا ویٹ ہے. تو وہ جو ذرہ ہے وہ اس کا کیا ویٹ ہوگا اور اس کا کیا ترازو ہوگا اور وہ کیسے تول سکے گا. تو مولانا رومی بولتے ہیں کہ جب اس طرح کی بات انسان کرتا ہے خدا کا امتحان لینے کی، یہ بات ایسی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے وہ جو ماؤنٹین کھڑی ہوئی ہے اس کے سامنے فلک شگاف، ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تولوں گا، تمہارا وزن تولوں گا اور بتاؤں گا کہ تم میں سے کون زیادہ بھاری ہے. تو کہے گا کہ جب وہ کوشش اس کی کرے گا تو وہ خود ختم ہو جائے گا، وہ ذرہ خود ختم ہو جائے گا. تو اس کی اگر اس نے کوشش بھی کی تو وہ خود ختم ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکے گا. تو آپ نے یہودی کو لاجواب کیا یہ کہہ کے تم کب سے یہ سوچنے لگ گئے کہ تم خدا کا امتحان لو، خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امتحان لے گا. میرا پورا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، لیکن میرا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا امتحان لینا چاہوں، خدا نہ خواستہ. یہ بول کے لاجواب کرا ہے. اور آپ نے فرمایا والا جلال رومی اس کا سبق فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو سینٹرل آئیڈیا دیا، انہوں نے کیا کہ خدا کی جو ذات ہے وہ لامحدود ہے، اور محدود جو چیز ہے، بے جو شک. انسان جو ہے جو محدود ہے، محدود چیز کبھی بھی محدود کا احاطہ نہیں کر سکتی. ہماری جو عقلیں ہیں وہ محدود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس محدود عقلوں میں آ بھی نہیں سکتی. اور بائی دا وے ایبسولوٹلی. وہ عقلیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہیں، وہ عقلیں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے. وہ انسان جہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے دنیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی. وہ دنیا جس سولر سسٹم میں ایگزسٹ کر رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا. وہ سولر سسٹم جس گلیکسی میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے، یعنی کہکشاں میں. وہ کہکشاں جس نظام شمسی میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنا ہے. اور اس طرح کی کتنے بھی نظام شمسی اس پوری کائنات میں ہیں وہ بھی اس کے بنا ہوئے ہیں. اور اب تو سائنس بول رہی ہے کہ ایک کائنات نہیں ہے، ملٹی ورس ہے، یونیورس نہیں ہے، ملٹی ورس. یہ جتنا کچھ ہے وہ اس کا بنا ہوا ہے. اس میں سے ایک ذرہ اٹھ کے یہ بولتا ہے کہ میں امتحان لوں گا کہ یہ ہے کہ. تو حضرت علی نے اس کو لاجواب کر دیا. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک لامحدود سا انسان، ایک محدود سا انسان
خدا جیسی نامحدود ذات تک کبھی بھی احاطہ نہیں کر پائے، نہ وہ کر سکتا ہے اور نہ اس کے عقلوں میں وہ بات آنی ہے۔ اور کہنا ہے کہ اس قسم کے احکامانہ خیالی ترازو جو ہیں وہ انسان کو توڑ دینے چاہیے، جس میں وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکے یا اس کی کیپیسٹی کو ٹیسٹ کرنے کی بات کر سکے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ یہودیوں کی شرارتیں آپ کو پتہ ہے مدینے میں اور خیبر میں جاری تھی جب مسلمان وہاں پہ ہجرت بھی گئے تھے، تو یہ اسی سلسلے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو اگر آپ سیرت کی طرف اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ آپ دیکھیں کہ کس وزڈم، بردباری اور ظرف کے ساتھ یہودیوں کا جواب دیا جا رہا تھا مدینے میں۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن جواب دلیل سے ایسا دیا جا رہا ہے کہ دوسری دفعہ اس کو سوال کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا پڑتا تھا کہ میں کس سے سوال کرنے جا رہا ہوں۔ نہ مسلمانوں کو انسپریشن جو لینی چاہیے وہ یہ ہے جب ان کے خلاف اس طرح کی باتوں کو دلیل سے اتنی اسٹرانگلی اپنی بات آپ کو منوانی ہے اور کہنی ہے کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے۔ یہ ہے انسپریشن جو لینی ہے اس حکایت سے مسلمانوں کو۔ اور اگر آپ یہ لیتے رہیں گے، اور وہی والی بات ہے، یہ ساری انسپریشن جمع ہو کے چلی جاتی ہیں، ان کو سینٹر جو چیز کرتی ہے وہ ام الکتاب ہے۔ وہیں سے سب نے چیزیں لی ہیں، وہیں سے سب نے انٹرپریٹیشنز لی ہیں، وہیں سے سب جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ یہی بات یہ سورج کی مانند ہے، باقی سب چراغ ہیں، سب نے تھوڑی تھوڑی روشنی دینی ہے، لیکن جو سورج ہے جس کی اپنی سورس ہے لائٹ کی، وہ ام الکتاب ہے۔ وہیں سے سارے سوتے پھوٹتے ہیں، وہیں سے علم نکلتا ہے، وہیں سے وزڈم ہے، وہیں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ اس میں کوئی شک، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ جب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، then what are we waiting for؟ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہم ویٹ کس چیز کا کر رہے ہیں، کس چیز کا پھر ویٹ ہو رہا ہے؟ اور جو اس کتاب کو اگنور کر کے چل رہے ہیں وہ تو سمن بکون عمیون والی بات ہے، ان کی سٹیج ہے، ڈیپ ڈم اینڈ بلائنڈ ہے وہ تو ڈیپ ڈم اینڈ بلائنڈ ہے، چاہے وہ کتنے بھی ان کے پاس پیسے ہوں، چاہے ان کے پاس پوری امپائر ہو، وہ ہے ڈیپ ڈم اینڈ بلائنڈ، کیونکہ کریٹر ان کو ڈیپ ڈم اینڈ بلائنڈ کہہ رہا ہے۔ احمد، کریٹر ڈیپ ڈم اینڈ بلائنڈ کہہ رہا ہے، جو الٹیمیٹلی جج کرے گا انسان کو۔ اسی لیے ججمنٹ ڈے کو ججمنٹ ڈے کیوں بولتے ہیں؟ ججمنٹ ڈے کو ججمنٹ ڈے اسی لیے بولتے ہیں نا، روز محشر، کہ فائنلی آپ کو جج کیا جا رہا ہے اس دن کہ آپ نے کیا ہے، اور وہ کون کرے گا؟ مالک یوم الدین۔ آپ سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں، یوم الدین کا جو مالک ہے وہ وہی ہے، وہی جج کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا۔ وہ جب جج کرے گا، اور وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ یہ ہے میرا وے، جو رائٹیس بات ہے، جو صراط مستقیم ہوئی ہے، اس پہ آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ اس پہ نہیں چلیں گے، اس کے اوپر نہیں چلیں گے، اور کہیں اور چل کے آپ خود کتنا بھی مال و متاع جمع کر لیتے ہیں، کتنی بھی آپ چیزیں جمع کر لیتے ہیں، کتنے بھی آپ پراسپرس ہو جاتے ہیں، کریٹر کی نظر میں آپ زیرو ہیں، آپ صراط زیرو ہیں، مستقیم آپ زیرو ہیں۔ آپ دیکھیں نا ابلیس نے کیا کیا عبادتیں نہیں کی تھی، کہاں کہاں تک اس کی رسائی نہیں تھی، لیکن جب کریٹر کی حکم مزولی کری تو کیا ہو گیا؟ ابلیس سے ملعون زیرو۔ ہو گیا، زیرو ہو گیا، ابلیس سے ملعون ہو گیا نا، ختم۔ اس کو درگاہ سے بھگا دیا گیا، خدا نے بولا جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے، تم نے حکم وصولی کی، اب جاؤ، تمہیں ایک مہلت دی گئی ہے، ڈیل دی گئی ہے، وہاں تک ہماری درگاہ میں تم ختم ہو گئے، زیرو ہو گئے، جاؤ۔ قرآن نے یہ ٹاپک بہت دفعہ بیان کیا ہے، وہی والی بات ہے کہ وی نیڈ ٹو پے اٹینشن۔ ہم اٹینشن نہیں دے رہے چیزوں کو، ہم ایز اے گرانٹیڈ لے رہے ہیں چیزوں کو، اور سارے صوتے یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے لوگ ہیں جن کو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، چاہے جلال الدین، مولانا جلال الدین رومی ہو، چاہے علامہ اقبال ہو، ان سب نے یہیں سے انسپریشنیں پکڑی ہیں اور اس کو سلیس الفاظوں میں آپ تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور آمین۔ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ اس اینڈ پر جو ہے اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں اس بات کو۔ جی احمد۔ جی بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے یہ حکایت نمبر 5 جو ہے اس کو ڈیفائن کیا، اور آپ نے جس طرح سے مولانا جلال الدین رومی کا ذکر کیا، علامہ اقبال کا ذکر کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی ہستیاں یہ ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن سے انسپریشن لی، اور قرآن پاک کی وجہ سے ان کا جو ایک مقام ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا۔ تو آبویسلی قرآن جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ عزتوں سے ہی منور کرے گا، اور آپ کے جو بھی معاملات ہیں زندگی کے ان کو بہتر کرے گا، اور آپ کو نہ صرف یہ کہ دنیا کے اندر عزتیں بخشی جائیں گی بلکہ آخرت میں بھی عزتیں بخشی جائیں گی۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کتاب کو ہمیں فالو کرنا ہے اور اس کتاب کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کرنا ہے۔ وہی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، وہی تمام تر چیزیں
کے جو رولز ہیں زندگی گزارنے کے وہ اس کے اندر ڈیفائن کیے گئے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اسی پوائنٹ کے ساتھ ہم اپنے آج کی اس ایپیسوڈ نمبر 25 کو اختتام پذیر کریں گے. جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے کامنٹس بھی آ رہے تھے, ان کو بھی میں نے ایڈ کرتے گئے ہم ساتھ ساتھ, اور امید کروں گا کہ آپ لوگ اس طریقے سے جوائن کرتے رہیں گے. اس اسٹریم کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو اپنی اپنی پروفائلس کے اوپر ضرور شیئر کر دیجیے گا. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمیں, اور یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کے لنکس بھی اپنی اپنی جو پروفائلس ہیں ان کے اوپر آپ شیئر کر سکتے ہیں, دوسرے میڈیمس پہ, دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلس کے اوپر. انشاءاللہ اگلے ویک آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے اندر ملاقات ہوگی نئے ٹاپکس کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم اپنی دعاؤں میں, خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, تاکہ ہم جو ہے اس طرح کی کام جو ہے وہ کرتے رہیں, اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے ٹاپکس لے کر آتے رہیں اور اویئر کرتے رہیں. اور کہیں اگر ہم سے غلطی کہیں سرزد ہوتی ہے اور اگر آپ اس کی نشاندہی کرنا چاہیں تو پلیز ضرور کیجیے. آپ کی نشاندہی کو جو ہے وہ ہم سنیں گے بھی اور اپنی تصحیح بھی ضرور کریں گے, کیونکہ اس کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہم انسان ہیں اور انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دس از احمد جلیل سائننگ آف along with سید سلمان شاہ فرام طرفہ تماشا. بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا, سیاسی, معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی. آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تتلا دینے والے حقائق و واقعات. بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر, کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا.